حق میں یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے پیغام کو میرے بندوں تک، اپنی امتوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ امتوں کو بلائے گا اللہ، کہے گا میرے نبیوں نے تم تک میرے پیغام کو پہنچایا یا نہیں؟ وہ انکار کر دیں گے، اے اللہ انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اگر یہ پیغام پہنچائے ہوتے تو ہم گمراہ کیوں ہوتے، ہم کفر پہ کیوں مرتے، شرک پر کیوں ہوتے؟ اللہ رب العالمین انبیاء سے کہے گا گواہ لاؤ، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اور وصول کے مطابق دعویٰ کرنے والے کو گواہ لانے کی ضرورت پڑتی ہے، گواہ لاؤ۔ انبیاء کہیں گے امت محمدیہ گواہ ہے، امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، امت محمدیہ نبی کے حق میں، انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ اب اس سے بڑی فضیلت و برتری اور کیا ہوگی کہ امت ہے انبیاء کے بارے میں گواہی دے رہی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کسی سی ایم پی ایم کے بارے میں گواہی دینے کے لیے بلا لیا جائے تو کالر ٹائٹ ہو جاتے رہے ہماری کیا شان ہے، وہاں انبیاء کے بارے میں گواہی دینے کے لیے اللہ بلائے گا، احکم الحاکمین، اور وہ بھی گواہی کس کے لیے دیے گا؟ انبیاء کے لیے۔ احکم الحاکمین بلائے گا انبیاء کے لیے گواہی دینے کے لیے، امت محمدیہ حاضر ہوگی۔ اللہ پوچھے گا انہوں نے میرے پیغام کو اپنے امتوں تک پہنچایا یا نہیں؟ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اللہ انہوں نے تیرے پیغام کو اپنی امتیوں کو پہنچا دیا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، گواہی کیسے دے رہے ہو، کیسے معلوم؟ امت محمدیہ جواب دے گی کہ اللہ تیرے نبی نے ہمیں اسے بتایا ہے، تیرے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا اس قرآن نے بتایا ہے، تیرے نبی کے بتانے پر ہمیں یقین ہے کہ ان انبیاء نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت پڑھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ عَلَى النَّاسِ شُهَدَاء، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط یعنی انصاف عدل والی امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور نبی تمہارے اوپر گواہ۔ تو اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، انصاف والی عدل والی امت بنایا ہے، اور یہ امت اس عدل کا، اس انصاف کا استعمال قیامت کے دن انبیاء کے حق میں کرے گی کہ وہاں انصاف کے ساتھ گواہی دے گی۔ اسی طرح سے اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے پل صراط جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور جس کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہوگی، اس میں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے، کانٹے لگے ہوں گے، اور گنہگاروں کو پھنسا کر کے جہنم میں گرا دے گی، اور صرف وہی پار ہو پائے گا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ جتنے جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پل صراط پر اور اس برج پہ سب سے پہلے پار ہونے والے امت محمدیہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِ جَهَنَّمَ، کہ پل صراط کو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، لگایا جائے گا، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُهَا، تو میں اور میری امت پہلے شخص ہوں گے جو اس کو عبور کر کے پار کر کے جائیں گے۔ اور جب پل صراط کو پہلے پار کر کے جائیں گے تو پار ہونے کے بعد آگے جنت ہے،
مطلب کیا ہے؟ پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ہی پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کھلاؤں گا، میری امت پہلے داخل ہو، پوری تفصیل موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت و برتری ہوگی، سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والی امت محمدیہ ہوگی۔ اسی طرح سے ٹائم چونکہ ہو گیا، اب اس لیے بات کو مختصر کر کے 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں زیادہ تعداد